معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت قلیل ہے، سفر بہت لمبا ہے اور آخرت کی تیاری پیچھے پڑی ہے اور انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آج کی یہ نشست آپ کو سمجھانے کے لائق ہے۔ رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں لیکن لوگ بالکل اپنی موج اور مستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں کچھ خیال نہیں ہے کہ رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، بلکہ انہیں تو اتنا پتہ ہے کہ یہ مارچ چل رہا ہے، رمضان کا انہیں نہیں پتہ۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ 2025 چل رہا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ 1446 بھی چل رہا ہے۔ خیر سامعین، آج آپ کے سامنے ہم نے 10 حدیث مبارکہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ احادیث مبارکہ سنانا عین ثواب ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں یہاں پر بیان کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آخر تک سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ حدثنا علی بن محمد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے، یعنی کہ کافی لمبی اس میں سند ہے۔ وہ سند آپ کے سامنے لکھی بھی ہے، میں اگر سند پڑھنی شروع کر دوں گا تو بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان امتی لن تخزی ابدا ما اقاموا شہر رمضان، یہ امت کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگی، ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک یہ رمضان کے مہینے کو قائم کرتی رہے گی۔ فقال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما خزیہم من اضاعۃ شہر رمضان، ان کا رمضان کے مہینے کو ضائع کرنا کیا ہے، ان کی رسوائی کیا ہے، یعنی کہ یہ کس طرح سے رمضان کے مہینے کو ان کا ضائع کرنا ہے، پھر ان کی جو رسوائی بنتی ہے، ذلیل و خوار بنے گی، کن کاموں کی وجہ سے بنے گی، یعنی کہ وہ رسوائی کن کاموں کی وجہ سے آئے گی، وہ کون سے کام ہیں جن کو یہ کریں گے تو رمضان ان سے ضائع ہو جائے گا۔ قال، فرمایا، انتہاک المحارم فیہ، فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں ان سے نہ رکنا۔ فمن عمل سوءا، جو بندہ برا عمل کرے گا، او زنا، یا زنا کرے گا، او شربا خمرا، یا جس نے شراب پی، خمر پی، لم يقبل اللہ منہ شہر رمضان، اللہ رب العزت اس سے رمضان کے مہینے میں کچھ قبول نہیں کرے گا، خواہ اس نے قیام کیا، خواہ اس نے روزے رکھے، خواہ اس نے صدقات کیے۔ ولعنہ رب والملائکۃ السماء الی مثلها من الحول، فرمایا اللہ، اس کے فرشتے، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر پورا سال لعنت برساتے ہیں۔ فإن مات قبل ان يدرك شہر رمضان، اگر وہ بندہ اگلا رمضان پانے سے پہلے مر گیا، فلیبشر بالنار، تو اس کے لیے جہنم کی خوشخبری ہے۔ فاقیموا شہر رمضان، لہذا رمضان کے مہینے کو قائم کرو۔ فإن الحسنات تضاعف فیہ ما لا یضاعف فیما سواہ، بے شک نیکیاں اس میں دگنی کر کے دی جاتی ہیں، اس کے علاوہ دگنی نیکیاں نہیں کی جاتی۔ وکذلک السیئات، اور اسی طرح گناہ ہے۔ سامعین، اگر میں روایت کی مکمل تشریح کروں تو کافی وقت درکار ہے۔ روایت سنانا آپ کو مقصود ہے۔ اس وقت مسلمان ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ جب یہ امت رمضان کا بھی ادب اور خیال نہ کرے گی اس وقت یہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں، یہ امت خود اپنے سر پر ہتھوڑے، لاٹھیاں، جوتے مارتی ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود کہتی ہے کہ ہم سے کافر اچھے ہیں، ہم سے یورپ اچھا ہے، ہم سے عیسائی اچھے ہیں، ہم سے یہودی اچھا ہے، ہم سے نصرانی اچھا ہے، ہم سے سکھ اچھا ہے۔ اور یہ ان کی ضلالت، ان کی ذلیلت اور ان کی رسوائی ہے جو کہ انہوں نے رمضان المبارک کو قائم نہ کیا، اس وجہ سے ان کو ملی۔ فرمایا جو بندہ گناہ سے رمضان میں نہیں رکتا، زنا سے نہیں رکتا، تمام ان امور سے نہیں رکتا جو اللہ نے حرام کیے، اب سود تو حرام ہے لیکن تمام پاکستان کا کاروبار سود پر چل رہا ہے، تو فرمایا وہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ فرمایا اگر اس ماہ مبارک کے اندر نیکیاں دگنی کر کے دی جاتی ہیں تو وکذالک السیئات، تو گناہ بھی اسی طرح ہیں۔ لہذا سامعین، میں مکمل روایت کی تشریحات کرنے سے آگے چلنا یہاں پر چاہتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور سفر بہت لمبا ہے۔ سامعین، اس کی اسناد بھی سن لیں۔ اس کی جو سند ہے، اس کی سند ضعیف ہے لیکن یہ قابل قبول ہے۔ قابل قبول اس لیے ہے کیونکہ اسی سے ملتی ہوئی روایت وہ طبرانی میں، صغیر طبرانی میں آئی ہے اور ابن عدی کامل میں لے کر آئے ہیں، اور بھی اس حدیث کے طرق ہیں۔ جب ضعیف طرق کبھی کافی زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ حدیث پھینکی نہیں جا سکتی بلکہ وہ قابل عمل، اس پر عمل ہونا ضروری ہوگا۔ اور ویسے بھی اگر حدیث ایک ہی ہو، ضعیف ہو، تو وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا فضائل میں قابل قبول ہوتی ہے۔ اگلی روایت کی ہم طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے روایت نمبر 20 پڑھی ہے، فضائل رمضان کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر سے میں مزید 11ویں حدیث کی طرف جانے لگا ہوں۔ یہ 20ویں حدیث میں نے پہلے پڑھ کے اس لیے سنائی کہ کچھ لوگ مکمل گفتگو نہیں سنتے، شروع میں چسکا لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کا چسکا پورا کر دیا جائے تاکہ وہ چسکا لیں اور اپنی آخرت، جو لوگ چسکا لینے کے لیے آتے ہیں تباہ تو کر چکے ہوتے ہیں،
مزید بھی وہ جو ہے وہ اگلے رمضان تک ان پر لعنتیں جو ہیں وہ برسنی ہیں ایسے لوگوں پر، کیونکہ یوٹیوب کے اندر یہ لوگ بیویاں تو دیکھ لیتے ہیں، عورتیں تو دیکھ لیتے ہیں، گناہ سے نہیں رکتے، تو ڈبل گناہ اس مہینے میں یہ جو ہے کماتے ہیں۔ بھائی میچ دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا، فلم دیکھنا، کوئی بھی کام ایسا دیکھنا جس کو شریعت نے حرام کیا ہے، آپ رمضان میں دیکھیں گے تو اس کا آپ کو ڈبل گناہ ہے۔ میں نے بھی حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، بار بار حدیث کا پڑھنا مناسب نہیں ہے کہ وقت کم ہے۔ یہ 11ویں حدیث میرے سامنے کھلی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں، یہ بھی اس کی سند بھی کافی لمبی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سند یہ ہے، حدثنا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن بہلول، حدثنا جدی اسحاق بن بہلول، حدثنا ابی یعنی بہلول بن حسان عن محمد بن یونس بن خباب عن یونس بن خباب بن سعید بن جبیر عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا، اذا كان اول لیلۃ من، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنان کلها، دروازے جنت کے سارے کھول دیے جاتے ہیں، لا یغلق منها باب واحد، ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، الشہر کلہ، سارا کا سارا مہینہ، وغلقت ابواب النیران، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب واحد، ایک بھی دروازہ نہیں کھلتا، الشہر کلہ، سارا کا سارا مہینہ، وغلت عطات الشیاطین، شیطانوں کو ساروں کو قید کر دیا جاتا ہے، ونادى مناد فی السماء الدنیا کل لیلۃ، اور آسمان دنیا سے ہر رات ندا دینے والا ندا دیتا ہے، الی انفجار الصبح، صبح پھوٹنے تک، فجر کی اذان تک وہ ندا دیتا ہے، مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک وہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر حلم و یا باغی الشر انتہی، اے نیکی کی طرف، اے نیکی سے تھوڑا دور ہو جانے والوں، آ جاؤ، و یا باغی الشر، اور اے شر کو پھیلانے والوں، انتہی، اپنے شر کو روک دو، حل من مستغفر فیغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے جو بخشش اللہ سے چاہے اللہ اس کو بخش دے، حل من تائب فیتاب علیہ، ہے کوئی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنے والا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے، حل من سائل فیعطى سؤلہ، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے والا، التجا کرنے والا، اپنی مراد مانگنے والا، اللہ اس کی مراد کو پورا فرما دے، حل من داع فیستجاب لہ، ہے کوئی اللہ سے پکار کرنے والا، اللہ کو پکارنے والا، اللہ سے اپنی مدد طلب کرنے والا، اللہ سے اپنے مسائل حل کروانے والا، اللہ اس کی دعا قبول فرما لے، وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ عِنْدَ وَقْتِ فِطْرٍ عِنْدَ فِطْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات فطر کے وقت، جس وقت روزہ افطار کیا جاتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے، يُعْتَقُونَ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت زیادوں کو آزادی عطا فرماتا ہے، اور آزادی کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز رہتے ہیں اور حلال کے اندر آتے ہیں۔ علم دین انہوں نے سیکھنا نہیں ہے، یوٹیوب پر کھول کے فلمیں انہوں نے دیکھنی ہے، بھائی ہیں گندیاں کنجریاں ناچتی نچاتی انہوں نے دیکھنی ہے، ان کو کیا پتہ ہے کہ حرام حلال میں کیا فرق ہے؟ حرام حلال کو جاننے کے لیے علم پڑھنا پڑتا ہے، سکول کا نہیں، خالص دین کا۔ سکول کا تو ہے یورپی علم، وہ تو ہے ہی ان کا، اس کے اندر تو حلت و حرمت کے کوئی قوانین ہی نہیں ہے، اس کے اندر قوانین ہیں تو وہ پاکستان کے خود ساختہ ایک شریعت بنائی ہوئی ہے، اس وہ ہے۔ اگلی حدیث سنیے گا، حدثنا محمد بن سعید بن عبد الرحمن الحرانی بالرقة، حدثنا محمد بن عبید القردوانی قال حدثني ابي عن صابق یعنی بربریہ عن ابانا عن سعید بن جبیر۔ یہ میں تھوڑی سند تیزی سے پڑھ جاتا ہوں کیونکہ ہمارے بھائیوں کے پاس وقت کم ہے۔ عن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک جنت کے دروازے رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہی کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ اس ماہ کی آخری رات تک دروازے کھلے ہی رہتے ہیں، ان میں کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جہنم کے دروازے پہلی رات سے بند کر دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند رہتے ہیں، ان میں کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور سرکش جتنے بھی شیاطین سب کو باندھ دیا جاتا ہے، لحق رمضان و حرمتہ، رمضان کی حرمت، عزت اور اس کے حق کی وجہ سے۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ مِّنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا آسمان دنیا پر مغرب کے وقت سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر ہلم من داع یستجاب لہ، ہے کوئی جو خیر کی طرف آئے
اور وہ اللہ سے مانگنے میں جلدی کرے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لے۔ من سائل یعطی سؤلہ، ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے۔ من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی جو بخشش اللہ سے چاہے، اللہ اس کو بخشش عطا فرمائے۔ من تائب یتوب علیہ، اللہ سے توبہ کرنے والا، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ ہے کوئی ایسا تو جلدی کرے، ہلما، جلدی کرے۔ وللہ عز وجل عتقاء، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عتقاء عند وقت فطری، روزہ افطار کرتے وقت، کل لیلۃ من رمضان، رمضان کے ہر رات کو اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرتے وقت بہت سوں کو آزاد فرماتا ہے۔ عبادا و اماء، بندوں کو، اپنی بندیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ تیسری حدیث، 13ویں حدیث، جبکہ یہ تیسری اس نشست کی بنتی ہے، وگرنہ یہ 13ویں بنتی ہے جو ہم نے پچھلی نشست لگائی تھی اس پر۔ حدثنا محمد بن ابراہیم بن نیروز العنماطی وحدثنا جعفر بن محمد یعنی بن الفضیل حدثنا الولید بن الولید الحمصی حدثنا ابن ثوبان عن عمر بن دینار عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الجنت تزخرف فی شہر رمضان، جنت کو ماہ مبارک میں سجا دیا جاتا ہے، اور سجایا کب سے کب جاتا ہے؟ فرمایا من رأس الحول الى الحول المقبل، جس وقت رمضان گزرتا ہے اس وقت سے لے کر آنے والے رمضان کی پہلی تک پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس وقت پہلا دن رمضان کا ہوتا ہے، حبت ریح من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، فشققت ورق الجنت، اور وہ جنت کے پتوں کو ہلاتی ہے، عن الحور العین، حوروں جو جنتی حوریں ہیں ان سے جنتی درختوں کے جو پتر ہیں وہ ہلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فقلنا، وہ حوریں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہیں، سبحان اللہ، کس طرح وہ پتر ہلتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا تعالیٰ جانتا ہے اس مہینے کی کیا قدر و منزلت ہے۔ یہ فلمیں، ڈرامے اور یہ دنیا کا ناچ گانا دیکھنے والے کیا جانے ہیں، ان کو تو جانے گی تو جہنم ہی جانے گی۔ فَقُلْنَا يَا رَبِّ جَعَلْنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا مَا تُخِرُ أَعْيُنُنَا بِهِ وَتُخِرُ أَعْيُنُهُمْ بِنَا، وہ جو حوریں ہیں وہ عرض کرتی ہیں، اللہ ان روزہ داروں میں سے جنہوں نے تجھے راضی کر لیا ہے، ہمارے ازواج مقرر فرما دے، شوہر مقرر فرما دے ان میں سے، کہ وہ ہمارے شوہر بن جائیں تو ہماری آنکھیں انہیں دیکھ کر ٹھنڈک پائیں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈک پائیں، سبحان اللہ۔ 14ویں حدیث، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ رہی ہے۔ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكار حدثنا ابو معشر عن سعيد يعني المقبري عن ابي هريره قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الشہر، واہ کیا خوبصورت، کیا کمالات والا مہینہ ہے، کون سا؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کیا ہی کمالات والا مہینہ ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ وتغلق فیہ ابواب النار، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتصعد فیہ الشیاطین، شیاطین اس میں جکر دیے جاتے ہیں، پکڑ لیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ ویغفر فیہ، اور اس میں بخشش کر دی جاتی ہے سبھی کی، مگر اس کی نہیں ہوتی لمن یعبا، جس نے انکار کر دیا، جس نے بخشش کروانی نہ چاہی۔ قالوا ومن یعبا یا ابا ہریرہ، قالوا یعنی کہ جنہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی، انہوں نے عرض کیا، ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخص ہے جو انکار کر سکتا ہے بخشش نہ لینے سے؟
فرمایا فقال الذی یعبا، وہی شخص اللہ تعالیٰ سے انکار کر سکتا ہے، ان یستغفر اللہ عز وجل، اس کا انکار کرنا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب نہیں کرتا، یعنی کہ جس بندے کو پرواہ ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، جس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے، تو فرمایا وہی تو بندہ ہے جو انکار کرتا ہے، اور اسی کے لیے تو بخشش نہیں، وگرنہ جو بخشش مانگے تو اس کے لیے تو بخشش ہے۔ اچھا، یہ روایتیں میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں، میں اب عرض کرتا چلا جاؤں کہ ابھی تک میں نے جتنی پچھلی روایتیں پڑھی ہیں وہ ضعیف روایتیں ہیں ساری، ٹھیک ہے نا۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دوں، میں ساتھ ساتھ ان کی سندوں کے بارے میں عرض کرتا چلا جاتا ہوں۔ سندے نیچے سے میں آپ کو اس کا حاشیہ نہیں پڑھ کر بتا رہا۔ اسنادہ ضعیف محمد بن عبید اللہ فیہ لین، یہ پہلی روایت جو میں نے پڑھی تھی اس میں محمد بن عبید اللہ ہیں، وہ لین ہیں، وہ اس کی وجہ سے روایت ضعیف ہو گئی ہے۔ اگلی 14ویں روایت جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر کہتے ہیں ولید بن ولید جو ہے وہ ضعیف ہے، متروک ہے، دارقطنی نے اسی طرح فرمایا ہے۔ آگے 15ویں روایت پڑھتا ہوں۔ 15ویں روایت میں حدثنا خیثمۃ بن سلیمان بن حیدرات القرشی بأطراب حدثنا احمد بن الفرج الحمصی حدثنا یحیی بن سعید القطان حدثنا سلام بن سلیم عن علی بن زید بن جدعان عن سعید بن مسیب، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آ رہی ہے، عن سلمان الفارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث شریف ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اولکم شہر رمضان فصیامہ فریدۃ وقیامہ تطوع فمن ادى فی شہر رمضان فریدۃ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا سایہ تمہارے اوپر آ گیا ہے، رمضان کی بابرکت، سائے رمضان کے بابرکت ظل تمہارے اوپر چھایا ہو گئے ہیں، چھا گئے ہیں، رمضان المبارک کی برکتیں تمہارے اوپر چھا رہی ہیں۔ فصیامہ فریدۃ، اس کا روزہ رکھنا فرض ہے، وقیامہ تطوع، اس میں قیام کرنا رات کو نوافل ہے، نفل ہے۔ فمن ادى فی شہر رمضان، جس بندے نے رمضان المبارک میں کے مہینے میں ادا کیا فریدتاً کوئی فرض، فکأنما ادى 70 فریضۃ فی غیر رمضان، فرمایا اس نے غیر رمضان میں گویا کہ 70 فرضوں کو ادا کر لیا۔ جس نے رمضان میں ایک فرض کو ادا کیا اس نے 70 فرضوں کے برابر، ایک فرض نہیں سمجھے کہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اور میں پہلے سب سے پہلے روایت سنا کر آ چکا ہوں کہ اگر دگنا 70% 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے تو گناہ بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ میں پہلے وہ سب سے پہلے میں وہی حدیث سنا کر آیا تھا۔ وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِتَطَوُّعٍ، فرمایا کہ جس بندے نے اس میں سنت، نوافل، تراویح وغیرہ ادا فرمائی، فَكَأَنَّمَا تَطَوَّعَ ب70 فِي غَيْرِ رمضان، گویا کہ اس نے اگر اس نے ایک نفل پڑھا تو غیر رمضان میں 70 نفلوں کے برابر ہو گیا۔ 2 نفل پڑھے، ویسے نفل رکھتے ہوتی 2 ہیں، ایک رکعت تو ہوتی نہیں ہے، 2 رکعتیں 2 نفل ہو گئے۔ جس نے 2 رکعت نوافل پڑھے تو 70 140 رکعات کے برابر اس کے 2 نفل ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ بھی میرا بھائی اتنا ہی ہوتا ہے۔ LCDیاں لگا لی، ہاتھ میں موبائل پکڑ لیے، منہ کو بند کر لیا، روزہ رکھ لیا، یا گرمیاں تھی پچھلے سال تو نہانے کے لیے تالابوں پر چلا جایا کرتے تھے، اور اب حالت ان کی یہ ہے کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ ثواب کما رہے ہیں، قرآن بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب کو میں نے ایسے مولوی خطیب دیکھے بہت زیادہ مساجد میں بیٹھ کر رمضان کے بارے میں بھونگیاں مار رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے جھوٹی باتیں لوگوں کو، مسائل بھی غلط بتا دیتے ہیں۔ چلے خیر، تراویح کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا سننا ثواب ہے۔ تراویح کے اندر جو طریقہ کار لوگوں نے اپنا رکھا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، بس اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سبھی حافظ ایسے تو نہیں، لیکن کیا کریں، حافظوں کے حافظے بڑے کمزور ہو چکے ہیں۔ خیر، فرمایا وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رمضان، جس بندے نے رمضان المبارک کے مہینے میں دن کو روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ رکھا،
کان خیر لہ من الف شہر، 1000 مہینوں سے روزہ رکھنے سے ایک دن کا روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اگر چھوڑے گا تو 1000 مہینے کے برابر گناہ بھی ملے گا، لیکن سبحان اللہ فرمایا جا رہا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ 1000 مہینوں کے برابر۔ سبحان اللہ، وقت کم ہوتا جا رہا ہے یار میرا بھائی، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ لیس فیہا لیلۃ القدر، فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے علاوہ کی بات ہے، یہ حضرت سلمان فارسی سے روایت آ رہی ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر، جس بندے نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، کان خیر لہ من الف شہر، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ 1000 مہینے سے بہتر، وہ علیحدہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ومن صام شہر رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی حالت میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے اگلے پچھلے اس کے ما تقدم جو گزرے اس کے گناہ وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ما تقدم من ذنبہ، جو اس کے گناہ اسے ہوئے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے یہ صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے معافی کا مانگنا ضروری ہے، اسی لیے بار بار احادیث طیبات میں، رمضان کی روایات میں بار بار معافی کا ذکر آ رہا ہے۔ وما تأخر الى مثلہ من الحول، اور آنے والے سال اگلے رمضان تک بھی صغیرہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ کس بندے کے لیے؟ جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھا۔ قلت یا رسول اللہ وما الایمان، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان، الایمان فریضۃ، ایمان یہ ہے کہ تم اعتقاد رکھو کہ روزہ فرض ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، فرض خدا ہے۔ والاحتساب بما اصابہ، اور احتساب یہ ہے کہ جو اس کو پہنچے اس پر وہ صبر کرے۔ بلوا، آزمائش پہنچے، ناصبن، کوئی شور گھوگا پہنچے، جازعن، کوئی صدمہ پہنچے، ظلمن، کوئی ظلم کر جائے، او فاتراتن، یا اس کے ساتھ کسی نے بہت ہی برا سلوک کیا ہو، کلالن، اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہو۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر المسلمین، بے شک مسلمانوں میں بہترین وہی ہے، وَأَحَبَّهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ بھی بہت زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ من قدر ان يفطر صائما، جس نے طاقت پائی کہ وہ روزے کو افطار کروا دے، تو وہ روزے کو افطار کرواتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک اور مسلمانوں میں بہت اچھا ہے۔ فَإِنَّ جِبْرِيلَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، بے شک جبریل امین علیہ السلام اس سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ وہ جبریل علیہ السلام اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، وَيُصَافِحُهُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، اور اس کا مصافحہ ملائکہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی بھی اسناد ضعیف، علی بن زید بن جدعان ضعیف، اس میں یہ بھی سند جو ہے ضعیف ہے لیکن قابل قبول ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آئی، بہت میں نے آپ کے سامنے اس کو اسی بغیر تشریحات کے آپ کے سامنے پڑھ دیا، صرف خاص خاص باتوں کی تشریح کی۔ آگے روایت نمبر 16 آ رہی ہے۔ حدثنا اسماعیل بن محمد بن ابی کثیر الفارسی، انبانا علی بن حجر حکمات علیہ عن یوسف۔ اچھا، اس کی یہ بھی سند چلتی چلتی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے، اور وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں، کہتے ہیں، فرماتے ہیں، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں کلام فرمایا، خطاب فرمایا۔ شعبان کے آخری دن ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ خطاب کیا فرمایا؟ فقال، فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، بہت عظیم ماہ کی برکتیں تمہیں ڈھانپنے کے لیے آ گئی ہیں۔ شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات 1000 راتوں سے بہتر۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے ماہ مبارک کے مہینے کے روزے فرض فرمائے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کا قیام مستحب ہے، نفل ہے، سنت ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اور جو کوئی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اچھی خصلت لے کر، اچھی صفات لے کر، بلائی کی باتیں لے کر اس کا جس نے قرب چاہا،
کوئی بھی اس نے بلائی کا کام کیا اللہ تعالیٰ سے قرب چاہنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، کان کمن ادا فریدتن فیما سواہ، تو فرمایا ایسے ہی جیسے اس نے کمن ادا فریدتن فیما سواہ، جس طرح کہ اس نے ادا کیا فرض جو اس کے دوسرے اس مہینے کے علاوہ، ومن ادا فریدتن کان کمن ادا 70 فریدتن فیما سواہ، جس نے اس میں ایک فرض ادا کیا اس نے گویا کہ 70 فرضوں کو ادا کر لیا۔ جس نے اس ماہ میں ایک فرض کو ادا کیا، کان کمن ادا فریدتن فیما سواہ، اس مہینے کے علاوہ جس نے ایک فرض ادا کیا تھا، اس مہینے میں ایک فرض کا ادا کرنا 70 فرضوں کے برابر ہے۔ وہ شہر الصبر، اور یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بھائی صبر تو ویسے ہی ہمارا اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے صبر کی ہر وقت، لیکن خاص اس مہینے میں فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا بہت بندہ بھوک پیاس کے ساتھ گزارا کرتا ہے۔ وہ صبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وہ شہر المواسات، یہ مہینہ فقر اور لوگ جو غریب ہیں ان کے فقر کی آزمائش، ان کو پرکھنے اور کسی کی بھوک کو برداشت کرنے، کسی کی بھوک کے بارے میں ایثار سمجھنے، کسی کی بھوک کو سمجھنے کا مہینہ ہے، یعنی کہ فقراء غرباء کو سمجھنے کا یہ مہینہ ہے۔ وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اس میں مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فرما دیتا ہے۔ من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا، جس بندے نے روزہ افطار کروایا روزے دار کا تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے بخشش کر دیتا ہے اور اس کے لیے آزادی کا جہنم سے پروانہ اسے عطا فرماتا ہے۔ وعتقا ومن فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل اجره من غیر ان ينتقص من اجره شيء، اور اللہ رب العزت اس کے اجر میں سے کچھ کم نہیں کرتا اس اجر کی طرح جو کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، وہی اجر اللہ تعالیٰ روزہ افطار کروانے والے کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ولیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ روزہ افطار کروانے کی طاقت نہ پائے تو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاقت نہیں پاتا، یعطی اللہ عز وجل هذا ثواب من فطر صائما علی مذاقۃ لبن، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ روزے دار کو جبکہ وہ دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دے، او ثمراتن یا پھل کے ساتھ، او شربت من مائن یا پانی پلانے کے ساتھ، ومن اشبع صائما سقاہ اللہ عز وجل من حوضی، فرمایا جس بندے نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، میرے حوض سے اللہ تعالیٰ اس کو شربت پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ لا یظمأ بعدها حتی يدخل الجنۃ، اور اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وهو شهر اولہ رحمت، یہ مہینہ ہے کہ اس کی ابتدا میں رحمت ہے، اس کے درمیان میں واوسط مغفرت، اس کے درمیان میں مغفرت ہے، واخرہ عتق من النار، اور اس کے آخر میں اللہ تعالی جہنم سے آزادی فرماتا ہے۔ من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ، جو بندہ اپنے متحتوں سے، مزدوروں سے، مملوکوں سے، غلاموں سے ہلکا فرماتا ہے، اس کے آسانی کرتا ہے، جو بندہ آسانی سے پیش آتا ہے مملوکوں سے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ بھائی یہ کیا چکر ہے، یہاں تو رمضان کے اندر سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ ہاں میں جس تحریک میں کام کر رہا ہوں اللہ اس تحریک پر لعنت فرمائے، وہ زیادہ کام لیتے تھے، ہم نے چھوڑ دیا۔ اور بھی میں یہاں پر مزدور دیکھتا ہوں، میں شرح نہیں کرنا چاہتا، شرح کروں تو بہت کام آگے بڑھ جائے گا۔ وَآتَاقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو جو اپنے متحتوں پر نرمی کرتا ہے، کام میں نرمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اس مہینے میں کثرت سے 4 چیزوں میں جلدی کرو، اس میں 4 چیزوں میں کثرت کرو۔ کیا ہے؟ خصلتین ترضون بہما ربکم عز وجل، 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ تم
تردون بہما، ان کے ساتھ ربکم، تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ دو چیزیں اس ماہ میں وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ وخصلتین لا غنی بکم عنہما، اور دو خصلتیں وہ ہیں جن کے بغیر تو جو ہے وہ چارہ کاری کوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ سے مانگنی ہی پڑیں گی۔ بہرحال پہلی دو جو خصلیں ہیں جن کے ساتھ تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو اور اس سے مغفرت مانگو، یعنی کہ کثرت کے ساتھ کون سا وظیفہ پڑھو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو یعنی کہ توبہ کرو، استغفر اللہ پڑھو، استغفار پڑھو۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ جو جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے، وہ تم نے اللہ سے مانگنی وہ چیزیں ہیں۔ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ سے سوال